بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخبط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک خود درست فرما لیتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کے اندر ایسے کام کر لیتے تھے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور اپنے کام حضور خود کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اپنے کام اور اپنے سے تعلق رکھنے والے جو کام ہیں وہ خود کر لینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر جوتا ٹوٹ جائے اس کو خود درست کر سکتے ہیں تو سنت سمجھ کر اسے خود درست کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کپڑا پھٹ جائے، اس کو ٹاکی لگانی ہو اور اس کو سینا ہو اور سینا آتا بھی ہو تو حضور کی سنت سمجھ کر اسے سی لینا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو بھی کام کرنا چاہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے وہ کرنا چاہیے۔ جس طرح گھر کے اندر جھاڑو بندہ دے دیتا ہے یا آٹا گوندھ لیتا ہے یا سبزی کاٹ لیتا ہے، تو یہ ایسے کام ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے، اگرچہ آج کل اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر کے اندر جھاڑو دے دیتا ہے یا سبزی کاٹ لیتا ہے یا آٹا گوندھ لیتا ہے تو لوگ اس کو رن مرید کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کرنے والے کو معیوب کام کرنے والا نہیں سمجھنا چاہیے، اور بلکہ خوش ہونا چاہیے اور اس کو دیکھ کر خود جو ہے وہ عمل کرنے چاہیے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بکری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتی تھی، اس کا اگر حضور دودھ دونا چاہتے تھے تو خود دھو لیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جو ہمارے گھر کے اندر بکری ہوتی تھی وہ بھی اتنی باادب تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتی اور ایسے محسوس ہوتی تھی کہ اس کے اندر کوئی حرکت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ایسے جو ہے وہ بڑے باادب طریقے سے بیٹھتی تھی۔ حضور جب تشریف لے جاتے تھے پھر اٹھتی اور کودتی بھاگتی پھرتی، تو اس طرح گھر کے اندر حضور کے بکری بھی ہوتی تھی، حضور اس کا دودھ بھی دھو لیا کرتے تھے، اور اسی طرح اور بھی کوئی بھی کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہوتا تو آپ حضور وہ خود کر لیا کرتے تھے، اور اس کے اندر آپ تکلف نہیں فرماتے تھے کہ یہ کام فلاں کر لے جی اور یہ کام فلاں کر لے۔ جو خود کرنا چاہتے تھے اور کر سکتے تھے، ظاہر ہے کہ حضور کون سا کام ایسا تھا جو جائز اور نہ کر سکتے ہوں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ تم اگر یہ کام کرو گے ہماری سنت سمجھ کے تو اس پر تم کو ثواب ملے گا۔ اب اگر کوئی گھریلو کام کرتا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں سن کر ان کاموں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ان کو کر لینا چاہیے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو ہماری سنت کو زندہ کرے گا، جب ہماری سنت کا نام مٹ چکا ہوگا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چند باتیں اگر لوگوں سے سننی پڑ جائیں تو سن لینی چاہیے، اور اتنا عظیم ثواب جو ہے وہ اپنا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا